مسئلہ جو درپیش ہے ان صاحب کو جن کا نام وقار ہے، یہ ایک کوریئر کمپنی کے سی ای او ہیں، مالک ہیں، اور 20 سال سے اپنی کمپنی صحیح طریقے سے کامیابی سے چلا بھی رہے ہیں. پرسنالٹی ان کی بڑی زبردست ہے اور گولف کے بڑے شوقین ہیں یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 فٹ سے زیادہ ماشاءاللہ قد ہے، بڑے خوش لباس بھی ہیں، اور یہ ابھی تک کافی سارے جو سائیکیاٹرسٹ ہیں ملک کے مختلف ان کے پاس جا چکے ہیں، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے، اور وہ ان کو اینٹی ڈپریسنٹس دیتے ہیں اور شراب نوشی بھی تھوڑی سی کم کرنے کو کہتے ہیں. مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال ہی سے یہ کمپنی کے مالک ہیں اور 20 سال سے یہ شراب نوشی میں بھی ہیں اور مسئلہ ان کا حل نہیں ہو رہا. خاص طور پہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال سے زیادہ تر ایسے ٹائم بھی آئے ہیں جب انہوں نے شراب نہیں پی، مگر ہفتہ 2 ہفتے کے بعد یہ ان کا جو ہے نا شراب نوشی روکے رکھنے کا بند ٹوٹ جاتا ہے، پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. شراب نوشی کا سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک وہ پاس آؤٹ نہیں ہو جاتے، یعنی کہ بنج ڈرنکنگ کرتے ہیں، یا تو پھر سوبر رہتے ہیں یا پھر ٹوٹلی پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور زیادہ تر ان کو شراب پینے کا تب دل مچلتا ہے جب وہ غمگین ہوتے ہیں، ان کے اوپر کام کا بہت سٹریس ہوتا ہے، اور ایسے وقتوں میں یہ سوچتے ہیں کہ ان جذبات کو میں برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے شراب ضرور پینی ہوگی. اور یہ وقار صاحب جو ہے ان کا موڈ جو ہے جب بھی لو ہوتا ہے تو یہ شراب پیتے ہیں، اور ان کو وقتی سکون ملتا ہے شراب پینے سے، مگر پھر بے سکونی ڈیرے ڈال دیتی ہے، اور کئی دفعہ ان کو بہت غصہ آتا ہے، بہت طیش آتا ہے. اور جب آفس میں تو اپنے یہ امپلائیز کے ساتھ تو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، مگر گھر میں یہ بند ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں، مگر بعد میں ان کو بڑی ندامت ہوتی ہے کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا. اور یہ 25 سال سے شراب کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، مگر یہ ابھی تک شراب نہیں چھوڑ پائے، چھوڑنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ زیادہ اپنے آپ کو ادھورا اور کمتر محسوس کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کا کنٹرول جو ہے اپنے اوپر نہیں ہے. ہوش مندی جب بھی ان میں ہوتی ہے، یعنی کہ جب یہ سوبر ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے اندر پریشانی، بے چینی، اضطراب کی کیفیات اور احساسات جو ہیں یہی وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے ان کی عزت نفس بھی اپنی جو ہے سیلف امیج بھی لو ہے، اور پھر یہ شراب پیتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو بھی کام کروں بالکل پرفیکٹ کروں پوری طرح سے. ان کے والدین نے ان کی تربیت ایسے کی ہے کہ جو بھی کام کرو درست کرو، اور وقار نے ان کی یہ بات کا نتیجہ یہ نکالا کہ میں جو بھی کام کروں جب بھی کروں اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کجی نہ رہ جائے. ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ بڑے اچھے کھلاڑی تھے اور نصابی سرگرمیوں میں بھی A+ تھے رزلٹس ان کے، تو یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ میں بھی اپنے کام کاج میں بہترین کارکردگی کروں، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا ان کی جو ہے لائف کا میدان ہو. اور یہ ایک واقعہ بھی انہوں نے شیئر کیا ہے کہ ایک دفعہ یہ جب اسکول میں تھے تو فٹ بال کا میچ میں یہ کھلاڑی بڑے اچھے تھے اور انہوں نے 1 گول کیا جو کہ بڑا اچھا گول تھا، مگر ان کے جو ایک ساتھی کھلاڑی تھے انہوں نے 2 گول کیے تو ان کی خوشی مان پڑ گئی کہ میں نے اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دی ہے. تو دفتری اوقات میں یہ بڑے لانگ آورز کام بھی کرتے ہیں، مگر پھر جب یہ تھک جاتے ہیں تو ایٹ ٹائمز ہی ہیز ٹو ریزورٹ ٹو ڈرنکنگ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے لیے کوئی ٹائم نکالیں، اپوائنٹمنٹ دیں، اور مجھے اپنا بنیادی مسئلہ یہ لگتا ہے کہ آپ مجھے پرفیکٹ بنا دیں تاکہ میں خوش رہوں، اور اس میں آپ میری مدد کریں. یہ انہوں نے اپنی لائف. اچھا، یہ میں آخری بات سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ہم سب
اس وہم میں کبھی نہ کبھی مبتلا ضرور رہتے ہیں جو سی ای اوز ہوتے ہیں خاص طور پر کہ وہ پرفیکٹ ہوں، فلا لیس ہوں، اور ایسا چونکہ ممکن نہیں کیونکہ پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے اور انسان اللہ کا نائب ہونے کے ناطے، اور قریب کا نائب نہیں ہے، دور کا نائب ہے، یعنی اللہ میں اور انسان میں فرق بہت ہے لیکن ہے نائب، اور پھر انسان کے پیچھے بہت ساری مخلوقات ہیں اللہ کی اور ان کا بھی انسانوں سے فرق بہت سا ہے، یعنی جتنا دوسری مخلوقات کا اور انسانوں کا فرق ہے پھر انسانوں کا اور خدا کا فرق اس سے بھی بہت زیادہ ہے. اور سی ای او معاملات قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ اپنے بچوں کو بھی یہی صلاح دیتے ہیں کہ تم نے بہت پرفیکٹ ہونا ہے، تمہیں بہت اونچا جانا ہے، تمہیں بڑے کسی اونچے درخت کی اونچی شاخ پہ الٹا لٹکنا ہے. اچھا، انسانوں کا اصل جو گول ہے وہ پرسکون ذہن یا پراسپیرٹی جسے ہم کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں اچھے احساس کا مالک ہونا، کہ وہ اپنے آپ سے خوش ہوں، جب وہ آئینے میں اپنی شکل دیکھیں تو انہیں لگے کہ آپ اچھے آدمی ہیں. مطلب یہ جو ہے بہت بڑی ایک تمغہ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے جو انسان صرف اپنے آپ کو خود ہی دے سکتا ہے، کیونکہ جتنا انسان اپنے آپ کو جانتا ہے اور کوئی اس کو اتنا نہیں جانتا. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں مجھے غصہ بڑا آتا تھا اور وہ اسی وجہ سے آتا تھا کہ یہ چیز ٹھیک کیوں نہیں اور وہ چیز کیوں نہیں ٹھیک اور ایسا کیوں نہیں ہے اور ویسا کیوں نہیں ہے. اور ایک دن میں مری میں تھا تو ایک دکان پہ مجھے ایک چائے کا کپ نظر آیا، بڑا خوبصورت تھا اور یہ 25 سال پہلے کی بات ہے، اور اس کپ پہ لکھا ہوا تھا ناٹ گاڈ. تو میں نے کپ پکڑا تو باریک باریک اوپر لکھا ہوا تھا آئی ایم ناٹ گاڈ، اور میں نے وہ کپ خرید لیا اور میں نے اس میں چائے پینا شروع کی، اور مجھے اتنی ٹیوننگ ہو گئی کہ اب میں کسی بھی چائے میں کسی بھی کپ میں چائے پیوں تو مجھے یہ خیال آنے لگتا ہے کہ ون مور ٹائم میں اپنے آپ کو ریمائنڈر دے سکتا ہوں کہ تم خدا نہیں ہو، کیونکہ مرضی جو ہر دم چلتی ہے 100% موقعوں پہ اور 365 دن سال کے، وہ تو صرف خدا کی چلتی ہے، اور انسانوں کی کبھی مرضی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی، اور اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو پرفیکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم اپنے آپ سے مطمئن ہونا، اپنے آپ سے خوش ہونا، یہ ہے اصل گول جو ہمیں پرسیو کرنا چاہیے. اور جب ہم اپنے آپ سے خوش ہوتے ہیں تو ہم اتنے اچھے ہو گئے ہوتے ہیں کہ پھر لوگ تو ہم سے خوش ہی ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، لوگ ذرا آسانی سے خوش ہو جاتے ہیں ہم سے، لیکن ہم خود ہیں جو آسانی سے اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتے. اب آئیے، یہ جو شراب کا معاملہ ہے تو جتنی بھی بربادی شراب کے نتیجے میں سامنے آتی ہے، ایک دنیا واقف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بربادی شراب کی وجہ سے نہیں ہوتی. وہ بربادی شراب سے پیدا ہونے والے ایک ٹاکسن سے یا زہریلے مادے سے ہوتی ہے جو چند لوگوں میں جینیٹکس وجوہات سے پیدا ہونے لگتا ہے. یعنی شراب کی بیماری جینز میں ہوتی ہے، شراب پینا جینز میں نہیں ہوتا. شراب پینا ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کے ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اور ارد گرد کے ماحول میں کیا چل رہا ہے، آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں، کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جب آپ شراب پینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ فیصلہ آپ کی جینز کرتی ہیں کہ آپ آئندہ آنے والے وقتوں میں نارملی ڈرنک کریں گے یا شراب کی بیماری میں مبتلا ہوں گے. ایک دفعہ یہ فیصلہ کرنا یا نہ کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم نے شراب کو شروع کرنا ہے کہ نہیں، لیکن ایک دفعہ ہم شراب پینا شروع کر دیں تو پھر یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ ہم کیسے پئیں گے اور ختم کریں گے کہاں پہ، اور کہاں چھوڑیں گے اس کو، اور کہاں بریکیں لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے. یہ پہلو پھر بہت نمایاں ہو کے سامنے آنے لگتا ہے. اور وہ جو زہریلا مادہ الکوہل سے بنتا ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ الکوہل کا ایک مالیکیول جب دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے تو وہ دو زہریلے مادے بن جاتے ہیں جنہیں ایلڈیہائیڈ کہا جاتا ہے. اور ایلڈیہائیڈ آگے بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے شراب. یعنی دو سٹیجز پہ شراب کی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے یا آپ سمجھے کہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے. ایک سٹیج پہ وہ ایلڈیہائیڈ میں تبدیل ہوتی ہے
جو کہ بہت آہستہ آہستہ یہ کام ہونا چاہیے تاکہ جتنی دیر الکوہل سرکولیٹ کرتی رہے خون میں مزہ دیتی رہے. اور جب وہ الڈیہائیڈ میں تقسیم ہو تو یہ زہریلا مادہ ہے تو اسے فی الفور کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں تقسیم ہو جانا چاہیے تاکہ وہ جسم سے اس کا اخراج ہو سکے. اب جینز میں جو یہ بیماری ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ الٹ ہو جاتا ہے کہ الکوہل جلدی ٹوٹ کے الڈیہائیڈ بن جاتی ہے, پر الڈیہائیڈ لنگر آن کرتی رہتی ہے خون میں, اور یہ وہ ٹاکسن ہے جو کہ سیڈیٹیو ہے اور جس سے مت ماری جاتی ہے اور جس سے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بات کیسے کرے اور وہ چلے پھرے کیسے اور وہ فنکشن کیسے کرے. نشہ اس سے ہوتا ہے؟ نہیں, نشہ اس سے نہیں ہوتا. اس سے غنودگی ہو سکتی ہے, اس سے ڈرنکننس ہو سکتی ہے, اس سے بندہ پاس آؤٹ ہو سکتا ہے, اس سے بندہ بے ہوش ہو سکتا ہے جسے آپ نیند نہیں کہیں گے. نشہ اور کیفیت ہے جس کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں, اس میں غنودگی کوئی نہیں ہوتی. اگر غنودگی شروع ہو جاتی ہے تو سمجھیں کہ وہاں نشے کا ذکر گزر گیا پیچھے, اور غنودگی جو آگے ہے اسے ڈرنکننس یا انٹاکسیکیشن کہیں گے. جب کسی بندے نے شراب پی ہوتی ہے اور وہ نشے میں ہوتا ہے تو دیکھنے والوں کو بالکل شائبہ تک نہیں ہوتا کہ کسی نے شراب پی ہوئی ہے. جب لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگیں تو آپ سمجھیں کہ بات نشے سے آگے نکل کے شراب کی بیماری کے حدود میں داخل ہو چکی ہے. سو جو لوگ شراب پیتے ہیں اور نشے میں ہوتے ہیں تو ان کی پرفارمنس تو اوپر چلی جاتی ہے, لیکن جو لوگ اس حد سے آگے گزر جاتے ہیں اور شراب کی بیماری میں اور غنودگی میں جاتے ہیں تو ان کی پرفارمنس ڈراسٹیکلی نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جو معاملہ ہے جس میں یہ 2-3 ہفتے شراب سے دور رہتے ہیں کیونکہ سابقہ تجربہ انہیں دور رہنے پہ مجبور کرتا ہے, اور پھر ان کو کریونگ ہوتی ہے, اور پھر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, کوئی کامیابی ملتی ہے, کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے, کوئی ماحول بنا ہوتا ہے, تو پھر وہ یہ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ آج میں نارملی تھوڑی سی شراب پی سکوں گا, اور وہ شراب پیتے ہیں تو پھر 2-4 دن 5 دن 1 ہفتہ وہ اس میں غرق رہتے ہیں اور بہت برا حال ہوتا ہے. جسمانی صحت خراب ہوتی ہے, سر درد کرتا ہے, بہت ہی برے حالات میں سے گزرنے کے بعد وہ پھر پٹ آف ہو جاتے ہیں شراب سے, اور پھر وہ تہیا کرتے ہیں کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا, اور 2-4 ہفتے کے بعد وہ پھر اسی ٹریپ میں آ کے. تو یہ ایک سائیکل ہے, اور ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شراب کے مریض نہیں ہیں. مزے کی بات یہ ہے وہ کہتے ہیں جب 4 ہفتے نہیں کوئی پیتا کہتا لو جی میں تو شراب کا مریض ہی نہیں, جب کیوں چھوڑ دیتے. یہ تو اجاز بھائی وہی بات ہے جو میں کہوں کہ میری جو ڈرائیونگ ہے نا وہ پچھلے سال سے بہت زبردست چل رہی ہے. تو آپ کہیں گے کہ اچھا وہ کیسے, میں نے ڈرائیور جو رکھ لیا, اب میں ڈرائیونگ کرتا ہی نہیں تو کیسے پتا چلے گا, کیونکہ پہلے میری ڈرائیونگ اتنی اچھی تھی میں کبھی گاڑی ادھر ادھر تھوڑی بہت لگا دیتا تھا. تو اب اگر میں ڈرائیونگ بھی نہیں گاڑی لگتی, اب گاڑی بالکل نہیں لگتی مجھ سے کیونکہ میں تو ڈرائیونگ ہی نہیں کرتا. تو کسی بندے کا یہ پتا کرنے کے لیے کہ اسے شراب کی بیماری ہے یا نہیں ہے, اس سے اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے دن وہ شراب نہیں پیتا. پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اور جب کوئی شراب پیتا ہے تو انگلیاں اٹھتی ہیں اور بندہ جو ہے انٹاکسیکیٹڈ ہو جاتا ہے اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے اور باتیں دہراتا رہتا ہے اور لانگ ڈسٹنس کالیں کر کر کے لوگوں سے گلے شکوے کرتا ہے, اور جو باتیں عام حالات میں لوگوں سے نہیں کر سکتا وہ شراب پی کے تو بڑے دھڑلے سے وہ باتیں کرتا ہے, جھجک دور ہو جاتی ہے. تو یہ وہ انٹاکسیکیشن ہے, یہ وہ جو زہریلے مادے ہیں وہ دماغ پہ کچھ اس طرح اثر کرتے ہیں کہ انسان کو نہ نتائج کی پرواہ رہتی ہے اور نہ وہ جمع تفریق کر سکتا ہے کہ میرے تعلقات کا کیا بنے گا. تو اس طرح وہ کہتے ہیں جی شراب پی کے لوگ سچی باتیں کرتے ہیں. نہیں, شراب پی کے لوگوں کی مت ماری جاتی ہے, جو نہیں کرنے والی باتیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا, جب یہ شراب پی رہے ہوتے ہیں تو ایک حد ہونی چاہیے نا کہ پی کے کچھ سرور آئے, کوئی مزہ آئے, مگر وہ سٹاپ کیوں نہیں کرتے, وہ پیتے ہی کیوں جاتے ہیں؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ یہاں بیڈ روم میں بھی پی رہے ہیں, باتھ روم میں بھی پی رہے ہیں, تیسرے کمرے میں, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ سٹاپ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نارمل ڈرنکنگ ہے اس میں جب کوئی بندہ 2 ڈرنک لے لیتا ہے تو تیسرے ڈرنک کی طلب نہیں رہتی, من بھر جاتا ہے. جیسے لوگ کھانا کھاتے ہیں تو جو نارمل لوگ کھانا کھاتے ہیں تو خاص حد تک کھانا کھا کے ایک چپاتی تھوڑا سا سالن لیا تو اس کے بعد, لیکن کچھ لوگ ہیں جو دھڑا دھڑ پراٹھے پہ پراٹھا کھائے جاتے ہیں, ان کا من نہیں بھرتا اور
وہ پھر زیادہ جب اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں تو ان کو بہت برا بھی محسوس ہوتا ہے, ان کا موٹاپا بھی آ جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے جس میں حد سے گزر جانے کا پہلو ہے, یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ شراب پینا پسند کرتے ہیں یا ان کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں جن کو وہ شراب میں غرق کرنا چاہتے ہیں, بلکہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جتنا وہ پیتے ہیں پیاس اس سے زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو اس بات کا فیصلہ کہ ہم کتنا پانی پیئیں گے نارملی ہماری پیاس کرتی ہے, اور دسمبر میں یہ فیصلہ اور طرح سے ہوتا ہے, اور جون جولائی میں یہ فیصلہ اور طرح سے ہوتا ہے کہ ہم کتنا پانی پیئیں گے. ہم خود بخود پانی کی مقدار 4-5 گنا بڑھا دیتے ہیں گرمیوں کے موسم میں. اب اگر آپ ڈائبٹیز میں دیکھیں تو جو لوگ ڈائبٹیز میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ عام لوگوں کی نسبت بھی زیادہ پانی پیتے ہیں اور بار بار وہ باتھ روم میں جاتے ہیں کیونکہ ان کا منہ خشک ہونے لگتا ہے, ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے, تو پیاس فیصلہ کرتی ہے. تو شراب میں بھی جب کوئی بیمار نہیں ہوتا, جب کوئی شراب کا مریض نہیں ہوتا تو 2 ڈرنک پینے کے بعد آپ اسے کہیں کہ ایک اور پی لو تو وہ بصد اصرار تو شاید پی لے, لیکن نارملی وہ کہتا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے. پھر اسے اپنے آپ کو کوئی مجبور نہیں کرنا پڑتا کہ میں اور نہ پیوں, لیکن جسے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے شراب سے, سمجھے یہی ہے وہ جو بیماری کی طرف چل رہا ہے. جس کو بریکیں لگانے میں دشواری ہو, جسے یہ کرنا پڑے کہ 2 ڈرنک کسی کے سامنے پی لیے, 2 ڈرنک کسی کی پیٹھ پیچھے پی لیے گھر میں بیوی کے یا کسی اور کے, اور 2 ڈرنک جو ہے رستے میں سفر میں کسی جگہ گاڑی روک کے پی لیے خرید کے, 2 ڈرنک جو ہے وہ پارٹی میں پہنچ کے پی لیے. تو جو اس طرح کے ہابڑے میں پڑا ہوتا ہے تو یہی ہے وہ جو مریض ہے, کیونکہ جتنی شراب اندر جاتی ہے اس سے یہ ایلڈیہائیڈ بنتی ہے, جو یہ وہی چیز ہے جو کسی زمانے میں مریضوں کو سرجری کے لیے جب بیہوشی دی جاتی تھی تو یہ چیز استعمال کی جاتی ہے, ایلڈیہائیڈ. اچھا, ایلڈیہائیڈ نارملی اتنے مختصر وقت کے لیے بننی چاہیے شراب پینے کے بعد کہ سیکنڈ کے 40ویں حصے میں اسے فردر بریک ڈاؤن ہو جانا چاہیے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں. لیکن شراب کے مریض میں یا جس کو شراب کی بیماری ہوتی ہے یہ ایلڈیہائیڈ کئی سیکنڈ, منٹ اور گھنٹے آگے بریک ڈاؤن نہیں ہوتی, جس سے وہ جمع ہو جاتے ہیں خون میں زہریلے مادے, جس سے نہ صاف دکھائی دیتا ہے, نہ صاف سنائی دیتا ہے, نہ وہ سیدھا چل سکتا ہے. اگرچہ اس کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور وہ گاڑی کی چابی ضد کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے دے دیں, لیکن ایکچولی دوسرے لوگ جانتے ہیں کہ یہ گاڑی چلا نہیں سکتا. اور یہ جو ایلڈیہائیڈ ہے یہ ایک کیٹون ہوتا ہے, یہ ایک تیزابی مادہ ہوتا ہے جو کہ نہ صرف زہریلا ہوتا ہے بلکہ غنودگی کاز کرتا ہے, اذیت دیتا ہے اور فردر شراب پینے پہ مجبور کرتا ہے. اور جب تک لوگ ڈرنک ہوتے ہیں اور پوری طرح پاس آؤٹ نہیں ہوتے تب تک ان کا ہاتھ مسلسل شراب کے جام کی طرف بڑھتا رہتا ہے, اور یہ جو وہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ قدرت ان کی جان کی حفاظت کے لیے بندوبست کرتی ہے کہ اب یہ بے ہوش ہو جائیں تو اچھا ہے, ورنہ یہ پیتے پیتے مر جائیں گے. یہ جو آپ مادوں کی, فاسد مادوں کی بات کر رہے ہیں اور کیٹونز کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ڈائبٹیز میں بھی ہوتے ہیں. تو ڈائبٹیز کی بیماری اور الکوہلزم کی بیماری ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس میں کافی پیچھے مماثلت ہے. دیکھیں, ڈائبٹیز کی بیماری کا تعلق شوگر سے ہوتا ہے, شراب شوگر سے بنتی ہے اور اس میں بھی کیلریز ہوتی ہیں, شراب میں بھی اور شوگر میں بھی کیلریز ہوتی ہیں. اور یہ فرمنٹیشن کا ایک پروسیس ہے جس کے تحت میٹھی چیزوں سے کوئی یسٹ ڈالا جاتا ہے, بیکٹیریا ہوتے ہیں تو وہ جو میٹھا کھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انہیں ڈائریا ہو جاتا ہے. اب یوں سمجھے کہ یسٹ کو جب ڈالا جاتا ہے میٹھی چیزوں میں تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے میٹھی چیزیں کھانے میں, اور وہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں, ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے. اور جو وہ ڈائریا ہے, جو وہ لوز موشن ہے, اب مجھے یہ بات پتا ہے یسٹ کے, ہاں یہ الکوہل ہے. اچھا, اب ابتدا میں 10,000 سال پہلے عربوں نے جنہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا تو وہ ایسا تھا کہ کسی بندے کو بھوک لگی, کھانے کو کچھ نہیں تھا, کہیں گلے سڑے پھل کئی دنوں کے پڑے تھے, اس نے وہ کھا لیے تو نہ صرف اس کی بھوک مٹ گئی بلکہ اس کو سرور آنے لگا. تو پھر وہ جان کے وہ ایسے کرنے لگے اور آہستہ آہستہ یہ شراب بننا شروع ہو گئی. اور اب بروریز ہیں دنیا میں, شراب کو بڑا سجایا بنایا جاتا ہے, ریبن باندھے جاتے ہیں, بوٹلوں کی ڈیزائننگ ہوتی ہے, تو یہ ایک الگ ہی گورکھ دھندا ہے. تو ایکچولی آپ یوں سمجھے کہ ڈائبٹیز اور الکوہلزم پیچھے کہیں ان کا آپس میں گہرا رشتہ ہے,
اور علاج معالجے میں بھی ٹیکنیکلی جو اصول ہیں وہ دونوں کے حوالے سے کافی کامن ہے، جس پہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. اور شراب ایک ایسی چیز ہے جس میں کیلوریز بھی ہوتی ہیں، جو کہ 7 کیلوری پر سی سی ہوتی ہیں، اور یہ کیلوریز ایسی ہوتی ہیں، یعنی یہ توانائی ایسی ہوتی ہے جسے جسم سٹور نہیں کر سکتا، بلکہ جسم کو اس انرجی کو فوراً خرچ کرنا ہوتا ہے. یہ ایمپٹی کیلوریز ہیں، ان کو ہم بلیک انرجی بھی کہتے ہیں، جسے خرچ کرنا ضروری ہے. اسی لیے لوگ شراب پی کے تو ڈانس شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک طرف جو ہے ان کے جسم میں یہ کیلوریز انہیں ڈانس پہ مجبور کر رہی ہوتی ہیں، دوسری طرف اگر بیماری ہے شراب کی تو الڈیہائیڈ انہیں سیڈیشن کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر سے زور لگا کے اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان سے اٹھا بھی نہیں جا رہا. اور یہ جتنا لڑکھڑانا ہے اور جتنا یہ سلرڈ سپیچ ہے، یعنی بات نہیں ہوتی، یہ سارے کا سارا اس زہریلے مادے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ایسا ہی ملتا جلتا زہریلا مادہ ڈائبٹیز کے شدید کیسز میں بھی ہوتا ہے، جو کبھی کسی جگہ بے ہوش پائے جاتے ہیں مریض، تو اور ان کے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے وہ گندے میٹھے پھلوں جیسی، سڑے ہوئے پھلوں جیسی ہوتی ہے. اور یہ اس وقت ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ شراب کے نشے میں دھوتوں کے بے ہوش پڑا ہے یا بندہ ڈائبٹیز کی بیماری میں غنودگی میں بے ہوش ہو کے پڑا ہے. ڈائبٹیز میں تو انسولین کی کمی ہوتی ہے. ڈائبٹیز میں کیٹونز کے مادے اس لیے بنتے ہیں کہ انسولین کی کمی ہوتی ہے. وہ تو انٹرنل پروسیس ہے جس سے کیٹونز کے مادے بنتے ہیں، زہریلے مادے بنتے ہیں، جس سے زندگی خطرے میں پڑتی ہے. لیکن یہاں اندر سے کوئی ایسی سورس نہیں ہے جو زہریلے مادے پیدا کر رہی ہوتی ہے، بلکہ باہر سے جب الکوہل اندر جاتی ہے اور اندر سے نظام ٹھیک نہیں ہوتا شراب کے حوالے سے، تو زہریلے مادے بنتے ہیں. اور بظاہر اس مریض کے حالات سمجھنے کے لیے پھر بلڈ شوگر چیک کرنی پڑتی ہے، پھر دیکھنا پڑتا ہے دیگر معاملات، اور طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ الکوہلک ہے، یعنی یہ بلانوش ہے. اس میں زیادہ ملے گا بندے میں. پھر جب ڈائبٹیز کے حوالے سے ہم فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں واضح نظر آتا ہے کہ شوگر جو ہے وہ ایب نارملی ہائی ہے اور کیٹونز ہے. اور جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ شراب کا مریض ہے جو کہ پاس آؤٹ ہوا ہے، تو اس میں بلڈ شوگر جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے اور کیٹونز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. الکوہل کے لیولز ہائی ہوں گے. الکوہل کے لیول علیحدہ جب جانچتے ہیں تو وہ علیحدہ نظر آ جاتے ہیں چیک کرتے ہوئے کہ خون میں اتنا الکوہل کا لیول ہے، اتنا الڈیہائیڈز کا لیول ہے، اور یہ الڈیہائیڈز جو ہیں وہ الکوہل سے بنے ہیں. کیونکہ الڈیہائیڈز وہ ٹاکسنز ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بندہ انٹاکسیکیٹڈ ہے، یعنی شراب کے نشے میں دھت ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ فلموں میں ہمیشہ سے لوگ شراب کے مریض کا کریکٹر کرتے ہیں اور اس سے کبھی المیہ اور کبھی تربیہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی ہنسانے اور کبھی رلانے کی. دیوداس 3 دفعہ بنی، جس پہ بے پناہ سرمایہ بھی. کبھی دلیپ کمار پلے کر رہے ہیں، کبھی شاہ رخ پلے کر رہے ہیں، بٹ ایوری ٹائم وہ شراب پی کے وہ ایک کریکٹر ہے جو اپنا دکھ کا رونا روتا رہتا ہے، جو رونا روتا رہتا ہے. امیتابھ بچن بھی یہی کرتا رہا. وہ شرابی فلم ہے جی. اور جو شراب پینے والے ہیں یعنی مریض جو ہیں شراب کے، وہ بڑے شوق سے ان کریکٹرز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو مظلوم گردانتے ہیں اور اپنے ساتھ ہونے والی سو کالڈ زیادتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ بڑے شوق سے یہ فلمیں دیکھتے ہیں. یا پھر وہ جو آپ نے کہا تربیہ، تو ایک کریکٹر تھا انڈین فلمز میں جس کا نام ہی جانی واکر تھا، وہ کمیڈین تھا. جی جی، ابھی بھی ہے. اچھا. ابھی بھی ہے. تو میں اس میں ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ دلیپ کمار جنہوں نے دیوداس میں ایک لازوال کردار ادا کیا شرابی کا، وہ شراب نہیں پیتے تھے، نہ پیتے ہیں. آج کل وہ علیل ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. وہ بہت بڑے اداکار ہیں برصغیر پاک و ہند کے. تو انہوں نے کبھی شراب نہیں پی زندگی میں، بھلے آدمی ہیں. اور ان کو جب شراب کا یہ کردار دیا گیا تو وہ اداکاری میں بڑی سنجیدہ وہ رکھتے تھے، دلچسپی کے بھی میں پرفیکٹ کردار نبھاؤں. تو وہ جب کردار کرتے تھے تو ان سے وہ ہو نہیں پاتا تھا اور ڈائریکٹر مطمئن نہیں ہو رہا تھا.
تو اتفاق کی بات ہے کہ شام کو ان کی ملاقات اپنے ایک دوست انیستھیٹسٹ سے ہوئی، اور یہ پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے کی بات ہے. تو اس دوست نے جو بیہوشی دینے کا کام کرتا تھا تو دلیپ کمار کو کہا کہ اگر تم یہ کریکٹر کرنا چاہتے ہو تو تم کلوروفارم تھوڑا سا سونگ کے کیا کرو یہ کریکٹر. اچھا، کلوروفارم اور ایلڈیہائیڈ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یعنی یہ آپس میں کزن ہے، بہنے ہیں، اور وہ بھی کیٹون ہے وہ بھی کیٹون ہے. اور کسی زمانے میں آپ کو پتا ہے کلوروفارم مریضوں کو بیہوشی دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور پھر اسے زہریلا سمجھ کے، کیونکہ کلوروفارم ایلڈیہائیڈ کی طرح زہریلا ہے، اور ایلڈیہائیڈ بھی اس سے پہلے کسی زمانے میں انستھیزیا کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور کلوروفارم تو خیر بہت عرصہ استعمال ہوتا رہا. اور پھر بہتر انستھیٹسٹ آگے تو کلوروفارم کو چھوڑا. تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ تم ایسے کرو، یہ میں تمہیں ایک بوٹل میں کلوروفارم دے دیتا ہوں، جب بھی تم نے ایک شاٹ کرنا ہو تو تم اس کو ایسے کر کے تو کیا کرو، اور اس سے تمہارے اندر وہ کیفیت طاری ہو جائے گی. تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، تم خود ہی اس طرح کی بات کرو گے جیسے کہ ڈرنک بندہ کرتا ہے یا شراب کے نشے میں کرتا ہے. تو ڈائریکٹر سے صلاح کی گئی، تجربہ کیا گیا تو وہ بڑا کامیاب نکلا. تو اس ساری فلم میں دلیپ کمار صاحب نے وہ جو فارم کا سہارا لیا دیوداس بننے کے لیے. ہاں، تو بڑی اسی لیے وہ اداکاری متاثر کرتی ہے کہ چہرے پہ سارے تاثر وہی آ جاتے ہیں جو سچ مچ شراب کے بیمار کے چہرے پر ہوتے ہیں. اور اسی لیے وہ کردار اتنا لازوال تھا کہ وہ شراب تو نہیں انہوں نے کبھی پی تھی، یا اس تجربے میں سے یا اس فیلنگ میں سے وہ گزرے نہیں تھے. انہوں نے شرابیوں کو دیکھا ضرور تھا، لیکن یہ جو تھوڑا سا وہ کلوروفارم جو سونگ لیتے تھے تو اس سے وہ شاٹ بڑا اچھا ادا ہو جاتا تھا. اور انہوں نے یہ جو دلچسپ واقعہ ہے وہ ایک دفعہ اپنے ٹیلی ویژن انٹرویو میں بیان کیا. اور بھی ان کی زندگی میں بڑے بڑے دلچسپ واقعات تھے جو انہوں نے اپنی کتاب میں بھی بیان کیے ہیں. تو یہ جو ایلڈیہائیڈ ہے جی، یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل میں کلپریٹ ہے. اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل ہو کے یہ کر رہا ہے، جبکہ وہ انڈر دی انفلوئنس آف ایلڈیہائیڈ ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم چیزوں کو صحیح پس منظر میں دیکھنے لگتے ہیں تو جو جگسا پزل ہے اس کے سارے حصے اپنی اپنی جگہ صحیح بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی شراب پینا اور شراب کا بیمار ہونا دو الگ چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. جیسے مٹھائی کھانا اور ڈائبیٹک ہونا. دیکھیں، عام آدمی مٹھائی کھائے گا تو اس کو مزہ آئے گا، اوکے ہے، لیکن جب کوئی ڈائبیٹک مٹھائی کھائے گا تو پھر جو اگلے 24 گھنٹے اور آنے والے برے وقت اس پہ آئیں گے تو وہ بہت تکلیف دہ ہوں گے. تو ڈاکٹر ایسے میں جب لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ نے مٹھائی نہیں کھانی تو لوگ ہاں جی کرتے رہتے ہیں، لیکن پیچھے جا کے وہ بھی مٹھائی کھانے سے باز رات کو فریج میں چوری فریج میں سے چیزیں کھاتے ہیں. اور انہیں یہ کام سیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے مٹھائی نہ کھائیں. یعنی جب ہم بھی یہاں اپنے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں، ہمارا جیسے ویلنگ بیز ہے جہاں الکوہلزم اور کاؤنسلنگ کا علاج سارا چلتا ہے، تو ساتھ ہی ٹوین ہاسپٹل ہے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ جہاں ڈائبیٹکس کا علاج ہوتا ہے. تو ہم مریضوں کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ میٹھی چیزوں سے پرہیز کیا کریں، ہم کہتے ہیں آپ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا سیکھ لیں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ ورزش کیا کریں، ہم کہتے ہیں ورزش کرنا سیکھ لیں. بلکہ ہم تو ایک اور بھی ان کو بات کہتے ہیں کہ نہ صرف خود سیکھیں بلکہ اپنی فیملی کو بھی سکھائیں کہ گھر میں ایسی چیزیں آپ کے سامنے نہ آئیں کہ آپ کا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہو جائے اور آپ ہاتھ نہ روک سکیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ جن چیزوں سے ہمیں باز رہنا ہوتا ہے، اگر ہم کوششیں اپنی 11th آور پہ شروع کرتے ہیں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. جب ہم 7th آور پہ کوششیں شروع کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آج ڈنر میں آپ نے پرہیز کرنا ہے، بد پرہیزی نہیں کرنی، اور آپ نے اپنی ڈائٹنگ کو سیبوٹیج نہیں کرنا، اور 8 بجے آپ کا ڈنر ہے، اور آپ اپنی ان کوششوں کو کہ آپ کی ڈائٹنگ صحیح جاری رہے اور آپ فالتو نہ کھائیں، ان کوششوں کو آپ 8 بجے شروع کرتے ہیں تو آخر کار آپ ایسا کر نہیں پائیں گے، سلپ ہو جائیں گے، آپ زیادہ کھا جائیں گے. لیکن اگر آج
4 بجے یعنی کئی گھنٹے پہلے آپ سوچ لیتے ہیں اور آپ پلان کر لیتے ہیں کہ کتنا کھانا ارینج ہونا چاہیے, کتنا کھانا آپ کو میسر ہونا چاہیے, کتنا کھانا سامنے ہونا چاہیے, اور آپ وقت سے پہلے تیاریاں کرتے ہیں. تو اس کا تھوڑا بہت کچھ سنیک بھی لے لیتے ہیں تاکہ اشتہا نہ ہو جائے, اشتہا نہ ہو جائے, فاقہ نہ کریں تاکہ آپ بے قابو نہ ہو جائیں. کیونکہ جب ہم ایک دم ایسی صورتحال میں پھنس جاتے ہیں جہاں ہم نے پرہیز کرنا ہوتا ہے کھانے کا یا الکوہل کا یا کسی چیز کا بھی جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے, تو اچانک جب وہ صورتحال درپیش ہوتی ہے تو آپ سمجھیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے نظر آنا بند ہو گیا ہے اور ہم میسمرائز ہو گئے ہیں اور ہم اپنی پرانی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کے کچھ وہی کر بیٹھتے ہیں جس سے ہم نے سوچا تھا کہ نہیں کریں گے. اور اس دوران ہمیں ول پاور ایک کمزور سی دور سے آتی ہوئی آواز کی طرح سنائی دیتی ہے اور ہم وہی کر بیٹھتے ہیں جو نہیں کرنا تھا, اور پھر ہم اپنے آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, اس سے سیلف اسٹیم بھی کم ہوتی ہے. بری عادت ہے جی. تو ول پاور جو ہے وہ ایسے کاموں کے لیے بچا کے رکھنی چاہیے جنہیں آپ کرنا چاہتے ہیں اور عادت ڈالنا چاہتے ہیں. اگر آپ ورزش کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ول پاور یوز کریں, ورزش کرنا شروع کریں اور اس میں دیگر پہلو بھی خیال رکھیں تو آپ کو ورزش کی عادت پڑ جائے گی. لیکن اگر ہم نے کسی عادت کے خلاف چلنا ہے تو پھر ول پاور کی بجائے ہمیں ایک پورا سسٹم لے کے چلنا پڑے گا جس میں ول پاور کا اپنا رول ہے لیکن سکل پاور کا اس سے زیادہ کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کام وہ سیکھنا پڑے گا. پھر سوشل کیپٹل کے دوسرے لوگوں کا ہم پہ جو اثر ہوتا ہے اس سے کیسے بچنا ہے, کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈائٹنگ کریں اور اٹھنا بیٹھنا ہمارے ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو صبح و شام کھانے کی باتیں کرتے ہیں اور کھانے کا اہتمام کرتے ہیں, تو پھر یہ کامیابی ہونا مشکل ہے. پھر ایک مینٹور کی بھی ضرورت ہوتی ہے, گرو کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو یا تو کامیابی سے وہ کام کر چکا ہو جو ہم کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کا ماہر ہو. اور علاوہ ازیں ہمیں کچھ نان لیونگ چیزوں کی مدد بھی چاہیے ہوتی ہے, جیسے کہ انوائرمنٹ ہے, ہم نے کون سی سڑک پہ جانا ہے, کس سڑک سے نہیں گزرنا, کس سڑک سے گزرنا ہے, کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا. کوئی گیجٹس بھی ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں. کوئی پٹ فالز, کوئی ٹریپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کینٹ سے آ رہے ہیں تو آپ اگر مال روڈ کے رستے میں آئیں گے تو رستے میں جم کھانا پڑتا ہے, اور اگر آپ نے تازہ شراب چھوڑی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ شیر پاؤ کے پل سے آپ ادھر گاڑی آرام سے بغیر سوچے سمجھے, ایسے لگتا ہے کہ گاڑی کا سٹیئرنگ خود بخود ادھر مڑنا شروع ہو گیا. اور انوائرمنٹ, لوگ اور وقت یہ بڑے اسٹرانگ ٹریگر ہیں. شام کا وقت خطرناک ہوتا ہے شراب والوں کے لیے. دوست جو ساتھ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں وہ بھی خطرناک ہوتے ہیں. کوئی جگہ جیسے کہ رائل پامز یا کوئی ایسی جگہ جو شراب کے لیے مخصوص سمجھی جاتی ہے وہ جگہ بھی خطرناک ہوگی. اور پھر وقت کا پہلو, پھر آپ کے موڈ اور مزاج کا پہلو, پھر جن کاموں کے بعد آپ اگلا کام کرتے ہیں, جیسے کہ زیادہ تر لوگ جب کوئی کام کاج میں تازہ کامیابی حاصل کرتے ہیں بزنس میں یا کسی میں, تو وہ ٹائم ٹو سیلیبریٹ ہے. تو پہلے سے طے کرنا چاہیے کہ اگر میں کامیابی حاصل کروں گا تو سیلیبریٹ میں ایسے کروں گا. اور اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ریوارڈ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے اپنے آپ کو شراب سے ریوارڈ کرنے کی عادت ڈالی ہوتی ہے تو پہلے منصوبے بنانے پڑیں گے پرو ایکٹیولی, وقت سے پہلے. اور آپ ایسا بندوبست رکھیں گے, اگر آپ وقت سے پہلے سوچیں تو آپ یقیناً ایسے کامیاب منصوبے بنا سکتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا, شیر بکری اور گھاس کو دریا کے دوسری جانب پہنچانا ہوتا ہے نا, ایسے کرتے ہیں. تو پھر ہم بندوبست کرتے ہیں, اپنے ارد گرد گھیرا ڈالتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ میں نے شام کو نہیں ملنا, اس کو میں نے صبح ناشتے میں ملنا ہے, اور اس جگہ نہیں ملنا, اس جگہ ملنا ہے, اور جب میں نے ملنا ہے تو فلاں بندہ بھی ساتھ موجود ہو تو اچھا ہے. تو جب ہم اپنی حفاظت کے تانے بانے بننے لگتے ہیں تو اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے. اچھا, کئی دفعہ بڑے بڑے لوگوں سے بھی انسپائر ہوتے ہیں. مجھے ایک بہت ہی بڑے پالیٹیشین, وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں آفٹر دا ہول ڈیز ورک تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو یہ کیا ہے, اس میں کیا برائی ہے. زیادہ تر لوگوں کا یہی استدلال ہوتا ہے کہ مجھ میں اور کوئی برائی تو نہیں ہے نا.
تو میں تو یہی کرتا ہوں نا. لیکن اصل مسئلہ بطور ڈاکٹر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو کام آپ کرنے کی ایبلٹی نہیں رکھتے، یعنی جب آپ شراب کو پروسیس نہیں کر سکتے، آپ کے جسم میں وہ نظام ہی ناکارہ ہو چکا ہے جو شراب کے ساتھ نباہ کرتا ہے، اور جب آپ کی ایبلٹی ختم ہو چکی ہے سیف ڈرنکنگ کی، تو پھر آپ اس سے اجتناب کریں، کیونکہ آخر کار جب بند ٹوٹیں گے تو وہ سیلاب آئے گا جو کہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ڈبو دے گا. اب یہ جو صاحب ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایک سوال صرف میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک شخص کی ڈیزیز ہے، یہ اس میں پیارے آپ نے کہا ان کے پیاروں کو ڈبو دے گا. ڈیزیز جو ہے آپ نے جیسے فرمایا کہ شراب ایک شخص پی رہا ہے تو اس کے پیاروں کو تو افیکٹ نہیں نہ کر رہی. دیکھیے اگر تو وہ شراب کا مریض نہیں ہے تو پھر تو اس کے پیارے نہ صرف یہ کہ افیکٹ نہیں ہوں گے بلکہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، کیونکہ شراب کا اپنا الکوہل کا جو بنیادی اثر ہے وہ 3 ہے. ایک ہے کہ یہ ریلیکس کرتی ہے، دوسرا یہ کائنڈ بناتی ہے، تیسرا یہ کانفیڈنٹ بناتی ہے. مجھے بتائیے ان تینوں چیزوں میں برائی کیا ہے؟ کہ یہ وقار صاحب میں کانفیڈنس کا مسئلہ ہی تو تھا، اسی کے لیے تو پی رہے ہیں. کیونکہ وہ ان کا جسم کا جو نظام ہے وہ ساتھ نہیں دیتا نا. اگر جسم کا نظام فٹ ہوگا تو پھر شراب ریلیکس بھی کرے گی، کائنڈ بھی بنائے گی، کانفیڈنٹ بھی بنائے گی. لیکن اگر شراب پینے سے جسم میں زہریلے مادے اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو نہ وہ ریلیکس کرے گی. آپ دیکھیے شراب کی بیماری میں مبتلا کتنے تلخ اور دکھی نظر آتے ہیں، اور جو شراب کا دور چلتا رہتا ہے ان کی حالت بہت ناگفت بے ہو جاتی ہے، اور ان کے گھر والوں کو ترس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ گھر والوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو ہے بڑا خراب ہو جاتا ہے. وہ لوز ٹاک کرتے ہیں، وہ پرانی باتیں بار بار دہراتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ دھمکیاں دیتے ہیں. اور وہ شراب کے نشے میں جب سگریٹ پیتے ہیں تو بیویوں کو پھر وہ کہتی ہیں دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور جب کسی دوست کے ہاں جا کے شراب پیتے ہیں تو پھر بیویوں کو فون کرتے ہیں کہ اب آ کے لے جاؤ میری زندہ لاش. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین کو جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اپنے خامد کو اس حالت میں دیکھ کے، کیونکہ بیویاں اپنے خامد کو بہترین حالت میں دیکھنا چاہتی ہیں، اور بیویوں کا وہ ایک ازلی خیال ہوتا ہے کہ جس سے میں شادی کروں گی وہ سفید گھوڑے پہ آئے گا اور مجھے ہر مصیبت سے بچائے گا اور مجھے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا. لیکن جب کسی خاتون کا میاں شراب کے نشے میں دھت باتھ روم میں گرا ہوا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو رواں ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل ایک زندہ لاش کی طرح ہوتا ہے. اور خاتون سوچتی ہے کہ اگر اس وقت کوئی دشمن مجھ پہ حملہ آور ہو تو یہ میری مدد بھی نہیں کر بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یعنی جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، وہ اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. کبھی وہ سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے، کبھی وہ پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، کبھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے، کبھی لوگوں سے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایسا بندہ جو شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ، چاہے وہ گھر ہو، چاہے ورک پلیس ہو، چاہے کوئی بھی سین ہو، اس میں وہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے اور یہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے. جو شراب پیے اس میں سے کچھ لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اور یہ آپ کی بات سنتے سنتے میں سوچ رہا تھا جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں، پائلٹس ہو سکتے ہیں، پولیٹیشینز ہو سکتے ہیں، بزنس مین ہو سکتے ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ مطلب یہ معیوب لگتی ہے بات، میں ایسے کچھ عالم دین بھی جانتا ہوں جو اس عارضے کا شکار ہے. ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ اچھی نیت سے بھی بعض اوقات کوئی ایسا کام شروع کر بیٹھتے ہیں جو ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ جلد ہی چھوڑ دیں گے اور پھر وہ چھوڑ نہیں پاتے، کیونکہ ابتدا میں وہ کوئی بہت اچھی پیش گوئی اپنے مستقبل کے طرز عمل کے بارے میں وہ نہیں کر سکتے. بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں جو کوپ کرنے کے لیے، سنگرز اور ایکٹرز، ڈائریکٹرز، ایسے لوگ جو بڑے کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہوتے ہیں. بہت سے شاعر جو کہ جن کے نام شاعر تو ضروری سمجھتے ہیں سر کئی. ہاں یہ بھی مت ہے، غالب بہت ساری چیزیں مت ہے کہ اگر کوئی پائلٹ ہو اور شراب نہ پیے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور کوئی شاعر ہو تو شراب نہ پیے. تو یہ کچھ چیزیں
جیسے میوزیشین ہے تو نشہ نہ کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں متس ہیں, یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے. اگر میوزک مزیدار چیز ہے تو پھر وہ خود کفیل ہونی چاہیے, اس کے اندر شراب کی ضرورت پھر نہیں پیش آنی چاہیے. کھلاڑی ہیں ایسے لوگ جو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا اپنی مج نکال دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں آپ, جو اپنے آپ کو اوور ایکزرٹ کرتے ہیں. تو جو سونے کا انڈا دینے والی مرغیاں ہوتی ہیں وہی پھر اپنا یہ برا حال کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آج کا دن اگر میں کوپ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے شراب پینی ہوگی, اور اس ٹریک پہ وہ چلنا شروع کرتے ہیں اور اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ دن پھر آتا ہی نہیں جب کہ وہ شراب کے بغیر فنکشن کر سکیں. تو یہ وقار صاحب اور ان کی فیملی کے لیے واٹ ڈو یو ہیو ٹو آفر؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ اس متھ سے بھی نکل جائیں کہ شراب کی بیماری کے علاج کے لیے کسی ریہیب سینٹر کے اندر جا کے داخل ہونا پڑتا ہے. یہ بہت کم تعداد مریضوں کی ایسی ہوگی جن کو کہ کسی انڈور ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جانے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ زمانہ بھی تو ترقی کر رہا ہے اور دنیا بھر میں علاج بدل رہے ہیں. اور کسی شراب کے مریض کے لیے یہ بات اگر اسے کہی جائے کہ جی آپ کو آج سے ہی شراب چھوڑنی ہوگی اور آپ کو ریہیب جانا ہوگا, تو اس کے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جائے گی. اور اس غلط فہمی کی وجہ سے بھی بہت لوگ مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے اور وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, جی مجھے بڑی ڈپریشن ہے, وہ اپنی رام کہانیاں سناتے ہیں. اور جیسے ڈائبٹیز کے مریضوں کو کہا جاتا ہے جی تسی میٹھے کا پرہیز کرو, تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑا شراب کا پرہیز کرو, ایسے ہلکا پھلکا. وہ کہتے ہیں جی میں پہلے ہی کر رہا ہوں, اور پھر ایک اینٹی ڈپریسنٹ لکھ دیتے ہیں جو کہ ورک نہیں کرتا. جب خون میں زہریلا مادہ ہوگا تو اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے مدد نہیں کرے گا. اور شراب چونکہ سینٹرل نروس سسٹم کی ڈپریسنٹ ہے, کیونکہ ایلڈیہائیڈ سینٹرل نروس سسٹم کو بہت نیچے کی طرف لے جاتے ہیں, اور اگر ضرورت سے زیادہ کوئی شراب پی لے تو اس کا جو ریسپریٹری سینٹر ہے وہ فیل ہو سکتا ہے, اور شراب کی اوور ڈوز سے لوگ اسی طرح مرتے ہیں. سو ایک طرف جب کہ خون میں زہریلے مادے ہیں, ایلڈیہائیڈ ہے اور بندہ اس کے زیر اثر ہے, تو دوسری طرف جب اینٹی ڈپریسنٹ دیں گے تو اینٹی ڈپریسنٹ کوئی بہت اسٹرانگ یا پوٹنٹ دوا نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے کہ جو بھی اینٹی ڈپریسنٹ ڈاکٹر شروع کراتے ہیں لوگوں کو, وہ 3 ہفتے کے بعد تو اپنا اثر شروع کرتے ہیں. سو جب تک کوئی شراب نہیں چھوڑتا اس پہ سائیکیٹرک میڈیکیشن کا استعمال دوہرا نقصان دیتا ہے. ایک تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا, پھر ان دواؤں کے اپنے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, عجیب مت ماری جاتی ہے اس سے بھی, اور صورتحال بہتری کی طرف ہرگز نہیں آتی. ایک تو پہلا یہ سمجھ لیں کہ زیادہ تر جو ہائی فنکشننگ الکوہولکس ہوتے ہیں, اچھا ہائی فنکشننگ الکوہولکس ہم ان کو کہتے ہیں جو بھی روزگار پہ ہوتے ہیں, جو پروڈکٹیو ہوتے ہیں, جن کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. جو ہائی فنکشننگ الکوہولکس ہیں ان کو ریہیب میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. وہ آؤٹ ڈور بیسس پہ کاؤنسلنگ میں جا سکتے ہیں اور اپنے مرض کو سمجھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس رستے پہ چل سکتے ہیں جو سوبرائٹی کا رستہ ہے, جو شراب سے نجات کا رستہ ہے. اور ان کو اس دن جس دن ان کا علاج کا آغاز ہوتا ہے شراب نہیں چھوڑنا ہوتی, بلکہ آگے جا کے شراب چھوڑنا ہوتی ہے. اور یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے شراب چھوڑنا, کیونکہ وہ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ شراب کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اچھا بہت سے لوگ پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شراب کے بیمار نہیں ہوتے, جنہیں زیادہ شراب پینے کی ایک عادت پڑ چکی ہوتی ہے, اور انہیں ماڈریشن کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. یعنی جتنے لوگ بھی شراب کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں یا فیملیاں متاثر ہوتی ہیں, تو ان میں سے کچھ پرسنٹیج, ان مریضوں میں سے کچھ پرسنٹیج, یعنی ہر 5 میں سے 1 ہے جسے نئے سرے سے کرینہ سلیقہ سکھایا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے بے حد شراب پینے کی بجائے حد میں شراب پیے, ماڈریشن جس کو کہتے ہیں. اچھا اگر ماڈریشن کے اوپر چلتے چلتے اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے تو وہ اکثر پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ماڈریشن کی میں اسے چھوڑ نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ جب روشنی آ جاتی ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. سو ہر مریض کو اگر یہ راہ دکھائی جائے کہ وہ
ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جائے تو پھر نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. لیکن اگر کوئی کاؤنسلنگ میں آ جاتا ہے, کنیکشن بن جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے رہنمائی دیتا ہے اور زور زبردستی نہیں بھی کرتا, تو ہائی فنکشننگ الکوہلک وہ ہوتا ہے جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے, جو زندگی میں کامیابیاں بھی سمیٹے ہوئے ہوتا ہے اور جو بار بار ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میں پی ایچ ڈی ہوں, میں کوئی شرابی ہو سکتا ہوں, یا میں ڈاکٹر ہوں, یا میں پائلٹ ہوں, یا میں منسٹر ہوں, یا میں تو جج ہوں, یا میں تو میجر جنرل ہوں, یا میں تو فلاں ہوں. تو جیسے بہت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ الکوہلک تو شاید وہ کوئی شخص ہوتا ہے جو بالکل بیکار ہوتا ہے, جو فٹ پاتھ پہ گرا ہوا ہوتا ہے, تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. نہیں, بیماری تو بیماری, یہ تو بیماری ہے جس کے اندر بھی شراب کی پروسیسنگ کا نظام بگڑ گیا ہے, چاہے وہ نیک ہو, چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہو, چاہے گورا ہو, چاہے کالا ہو, تو وہ تو شراب کا بیمار ہے. اور اس کی مت ماری جائے گی, وہ فضول باتیں کرے گا, چاہے اس کا پیچھے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو, چاہے وہ پرانا کتنا بھی بھلا مانس تھا, لوگ اس کے گن گاتے تھے. تو آخرکار جیسے ٹی بی کی بیماری کی ایک ڈسکرائبیبل کہانی ہے جسے بیان کیا جا سکتا ہے, ملیریا کو ایک ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے, ٹائیفائڈ کو سائنز اینڈ سمٹمز. تو اسی طرح الکوہلزم ایک ڈسکرائبیبل چیز ہے جس میں میکرو الکوہلزم ہوتا ہے جو کہ دیکھنے سے نظر آتا ہے, ایک مائکرو الکوہلزم ہے جو دوسروں کی نظر سے چھپا رہتا ہے لیکن اندر ہی اندر وہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر مریض جو کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے یا علاج کا مسئلہ ہے اس کو کل پہ ڈالتے رہتے ہیں, لیکن جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے ایسی کاؤنسلنگ میں جا سکتے ہیں جس سے کہ وہ مریض میں علاج کے طرف رغبت پیدا کر سکتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئرز کو انہانس کیا جا سکتا ہے. اسے ہم پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں, جس میں وہ ڈے ٹو ڈے انٹریکشن میں مریض کے ساتھ 1 منٹ کے لیے مختصر بات کرتے ہیں جو انہیں سیکھنا پڑتی ہے, جس کے نتیجے میں مریض کے اوپر حقیقت عیاں ہونا شروع ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس طرف مائل ہوتا ہے کہ اس کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس بیماری میں سے سٹگما کو کم کر دیں, یہ جو لوگ چھپتے ہیں سٹگما کی وجہ سے چھپتے ہیں, کیونکہ ہسٹوریکلی ہم شراب کی بیماری کو کئی نظر سے دیکھتے ہیں, ہم اسے بد کرداری کا پہلو بھی سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں, ہم لوگوں کو بہت بدنام بھی اس حوالے سے کرتے ہیں, اور دیکھنے میں آیا کہ ہر قسم کے لوگ شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, نیک بد, چھوٹے قد والے, لمبے قد والے اور خوبصورت, اور جیسے بھی ہر طرح کے لوگ جو ہیں شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. ہاں, پاکستان میں اگرچہ زیادہ تر یہ مردوں کا, پاکستان میں زیادہ تر وقت مردوں کا اس پہ اجارہ داری ہے, لیکن پھر بھی ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو مرد خود شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بیویوں کو بھی بعض اوقات ساتھ لگا لیتے ہیں, اور بیویاں بعض اوقات سوچتی ہیں کہ میرے ساتھ لگنے سے پہلے میں ساتھ لگوں گی پھر میں اس کو بھی باہر لے آؤں گی. اچھا, یہ بہت زیادہ خوش فہمی ہوتی ہے خواتین کو کہ وہ اپنی محبت سے, پیار سے یا ٹیکنیک سے خامد کو اپنے رستے پہ لگا لیں گی, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اور جو پیشہ ورانہ مدد ہے, جو کاؤنسلنگ ہے, اسے جتنی جلدی حاصل کیا جائے وہ بہتر ہے. اور کاؤنسلنگ میں ایک طریقہ انڈائریکٹ کاؤنسلنگ کا بھی ہوتا ہے جس میں فیملی کاؤنسلنگ حاصل کرتی ہے اور ایسے اقدامات سے واقفیت حاصل کرتی ہے جو انہیں اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے پر انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے. وہ مریض پہ خواہ مہربانیاں کر رہے ہوتے ہیں, نوازشیں کر رہے ہوتے ہیں اور توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ نتیجے میں مریض شراب چھوڑ دے گا, لیکن جب ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے مہربانیاں کرتے کرتے, تو پھر آپے سے باہر ہو کے مریض کے ساتھ برا بھلا سلوک کرتے ہیں اور مریض کو اشتعال دلاتے ہیں اور پھر گلٹی فیل کرتے ہیں, پھر مہربانیاں کرتے ہیں. تو یہ جسے ہم انیبلنگ اینڈ پرووکنگ کہتے ہیں, اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. سو جو معقول رویے ہیں کسی ایسے بندے کے ساتھ جو پٹری سے اترا ہوا ہے یا شراب کی بیماری میں مبتلا ہے, کیونکہ شراب کی بیماری میں اور بڑی قباحتیں جمع ہو جاتی ہیں, یہ کوئی سمپل بیماری نہیں رہتی, یہ کمپاؤنڈ ہو جاتی ہے. ایک شراب پینے والا جو مالدار ہے, ہائی فنکشننگ ہے, جب گھر میں اس کی نہیں بنتی تو باہر وہ آف شور کمپنیاں پھر کھولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر بیوی کے بجائے اور نئے نئے رشتے وہ بنانے لگتے ہیں, جس سے آف شور کمپنی ہر طرح کی. ہاں, تو اس میں
سیکھ لینا کہ کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے، کیسے کسی مریض سے بات کرتے ہیں. حق سچ کی بات کر کے تو پھر تھوڑا رک جاتے ہیں، زیادہ پھڈا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے. اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. ہاں، لیکن زیادہ ٹائم بھی نہیں. اگر آپ پوری طرح سے توجہ سے سیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو روزمرہ پروگرس سامنے آنے لگتی ہے، جس سے بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہائی فنکشننگ الکوہولک ہوتا ہے وہ بھی الکوہولک ہوتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے جو بالکل دنیا داری سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے اور جو اب کام کاج بھی نہیں کرتا، راک باٹم ہوتے ہیں، لیکن ماضی میں انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہوتی ہیں، بزنسز ہوتے ہیں جو اولاد کو ٹرانسفر ہو گئے ہوتے ہیں، اور وہ ایک کمرے میں ایک آدھ خدمتگار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اولاد کہتی ہے اچھا جس چیز میں ہمارے بزرگ خوش ہیں تو خوش رہیں، تو ہم نہیں دخل دیتے، اور وہ اگر دخل دیں تو بدمزگی ہوتی ہے، اور وہ ایک پسماندہ سی زندگی ایک ایسا بندہ گزار رہا ہوتا ہے جس کی کامیابیوں کو دوسرے لوگ بہت کیش کروا رہے ہوتے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے دخل نہیں دیتے الکوہولزم کے اس پہلو پر کہ اس سے ان کو خود سے کوئی نقصان پہنچے گا. تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے بزرگ ہیں جیسے خوش رہیں. حالانکہ بزرگ خوش نہیں ہو رہے ہوتے، وہ ایک بیماری میں ہوتے ہیں اور بڑی اذیت ناک موت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے میں اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کے اپنے بزرگوں کی بہتری کے لیے ایسے سافٹ اقدامات کیے جا سکتے ہیں جسے سافٹ انٹرونشن کہیں گے. کئی قسم کی انٹرونشنز ہیں، فیملی انٹرونشن ہے، سافٹ انٹرونشن ہے، پروسیس انٹرونشن ہے، کرائسس انٹرونشن ہے. جیسی سچویشن ہو اس طرح کے اقدامات موجود ہیں جو کیے جا سکتے ہیں اور بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. لیکن جیسا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے ویسے گول سیٹنگ کی جاتی ہے، وقت مقرر کیا جاتا ہے، سنجیدگی سے اس میں حصہ لیا جاتا ہے. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ جب آپ کسی پیارے کو شراب کی بیماری یا نشے کی بیماری سے نجات دلاتے ہیں تو آپ کو ذاتی بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ بہت سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں، آپ عقل و دانش میں پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں، اور زندگی کے معاملات میں آپ کی جو گرفت ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. تو وقار صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ پرفیکشن کے ٹریپ میں سے نکل آئیں، شراب کی بیماری کو سمجھیں، اپنے جسم کے بگڑے ہوئے نظام کو سمجھیں، اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کے لیے ریگولر کاؤنسلنگ میں خود بھی شریک ہوں، اور اپنے اہل خانہ کو بھی شریک کریں، کیونکہ ان کے ساتھ رہتے رہتے اہل خانہ کی زندگی بھی کافی متاثر ہو گئی ہوتی ہے. جیسے ہم اسے الکوہولزم کہتے ہیں تو فیملی ممبرز میں شیڈو الکوہولزم سایہ پڑ جاتا ہے. وہ پہلے جیسے نہیں رہتے، وہ تلخ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی لو گریڈ کرونک ڈپریشن چلنے لگتی ہے. تو ایک بندے سے جب بیماری شروع ہو کے دوسرے تک پہنچتی ہے تو اس کی تکلیفیں بھی دوسرے تک پہنچتی ہیں. اور جس طرح بحالی میں آتا ہے کوئی مریض شراب چھوڑ کے خوبصورت زندگی کی طرح ایک چراغ جلتا ہے، تو پھر خاندان میں بھی چراغاں ہوتا ہے. میں کہوں گا کہ آج کے زمانے میں جب ہم ایک ماڈرن زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں جو یہ اسمارٹ فون اور کمپیوٹرز اور یہ جو ٹریولنگ ہے کتنی آسان ہو گئی ہے، اور یہ انٹرنیٹ کی سہولت، یہ سب چیزیں، تو علاج بھی پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو گئے ہیں. چاہے وہ دل کا مرض ہو یا ڈائبٹیز کا مرض ہو، لوگ بالکل نیئر نارمل ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. اسی طرح الکوہولزم یا ایڈکشن یا سائیکیٹرک ڈس آرڈرز میں بھی اہل خانہ ایک خوبصورت جدوجہد کے نتیجے میں خود بھی اپنے لیے بہتر زندگی حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے پیاروں کو بھی وہ ایک میزریبل زندگی سے بچا سکتے ہیں.